الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا سميعا مدبرا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والملائكة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی تربیت اولاد کی کہ ہم اپنے بچوں کا براٹ اپ کیسے کریں، ان کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کے لیے جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے صحیح ماں کا انتخاب ہے. دوسرے نمبر پہ چند باتیں آئی تھیں کہ جب والدہ حالت حمل میں ہو تو اسے کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے، کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کے شب و روز کے معمولات کیا ہونے چاہیے. قرآن کریم میں ہمیں اس طرف رہنمائی ملتی ہے کہ سیدنا مریم علیہ السلام کہ یہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بلکہ حضرت عمران علیہ السلام کے یہاں جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو سیدہ مریم کی والدہ نے کہا تھا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. تو حالت حمل میں جب ماں ہو تو اسے اوراد و وظائف کثرت سے کرنے چاہیے. آج ہماری حالت کیا ہے، جب پریگننسی کی حالت ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر مشورہ کیا دیتے ہیں کہ جا کر کے آپ ٹی وی دیکھیں تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو سکے، تاکہ آپ کام فیل کر سکیں. اب بتائیے کہ پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اس صورت میں اگر ماں ٹی وی دیکھتی ہے، سیریلز دیکھتی ہے، تو جو چیزیں سیریل کے اندر دکھائی جا رہی ہیں وہی بچے کے اندر اتریں گی، وہی چیزیں بچے کے اندر بڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں نمودار ہوں گی. قربان جائیے آج ہمیں اس طرف ذرا سی توجہ نہیں ہے، ذرا سی بھی ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیسی غلطی کی ہے اور ہم کیسی غلطی کر رہے ہیں. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا قرآن نے ذکر کیا ہے سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، لیکن میں اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، ہم اسے شریعت پر چلنا سکھائیں گے، ہم اسے سنت پر عمل کرنا سکھائیں گے، ہم اسے دینداری سکھائیں گے، ہم اسے آخرت کی تیاری سکھائیں گے. کتنے لوگ ہیں یہ فکر کرتے ہیں؟ 0% لوگ ہیں جو اس فکر میں لگتے ہیں، جو اس بات کا خیال کرتے ہیں. تو حالت تو ہماری یہ ہے، جبکہ قرآن کریم نے صاف طور پر بتا دیا حضرت مریم کے واقعے کو نقل کر کے کہ میرے بندو، اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو اگر تمہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے تو وہ کرو جو حضرت مریم کی والدہ نے کیا تھا. سب سے پہلے ماں کو خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ماں کے دودھ کے ساتھ ماں کا کیریکٹر، ماں کا کردار، ماں کے اخلاق سارے بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں.
آج ہماری حالت ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی کر رہی ہے، آپس میں گالم گلوچ بھی چل رہے ہیں، دوسروں کی شکایتیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ان سارے واقعات اور حوادثات کے بعد اب ہم سمجھیں، اب ہم یہ سوچیں، اب ہماری یہ فکر ہو کہ بچہ نیک پیدا ہو، بچہ بڑھنے کے بعد نیک بنے، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کا تو ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن میڈیکل سائنس نے آج یہ پروف کر دیا ہے کہ ماں کے جذبات جو ہیں دودھ کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں، ماں کے کردار دودھ کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ماں جس کردار کی حامل ہوگی، جس کیریکٹر کی حامل ہوگی، اسی کردار کا حامل بچہ بھی ہوتا ہے، وہی کیریکٹر بچے کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات نے ایک واقعہ سنا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت ہندوستان کے اندر قیام فرما ہیں، ان کی قبر مبارک ہے، اللہ اکبر۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں افغانستان کے علاقے کے سفر میں تھا۔ سفر سے واپسی پر حضرت کا یہ معمول تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے والدہ کے پاس جاتے اور ان سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ آج یہ بھی بڑا عجیب ماحول ہے کہ آج کا نوجوان اپنی بیوی سے مل کر کے جاتا ہے کہیں سفر پہ، لیکن ماں باپ سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بخاری شریف میں نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ ان کی صرف ایک والدہ تھی، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، وہ بھی رضاعی ماں تھی۔ خیبر جب فتح ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جتنے بھی باغات ہیں وہ سارے کے سارے باغ انصار کو واپس کر دیے جائیں۔ جو انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی، مہاجرین نے سارے کے سارے باغات واپس کر دیے۔ ام ایمن کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امی جان، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ کے پاس جو باغات ہیں وہ آپ انصار کو واپس کر دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ واپس نہیں کروں گی، رسول اللہ کا فرمان ہے، اور ایک طرف وہ انکار فرما رہی ہیں۔ حضرت انس واپس آتے ہیں کہ امی جان نے تو یہ کہا کہ میں واپس نہیں کروں گی۔ رسول اللہ خود تشریف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ نوٹ کیجئے کہ وہ ماں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف دودھ پلایا ہے، رضاعی ماں ہے، لیکن ماں کا ادب، ماں کا احترام اور ماں کا مقام رسول اللہ کی نظر میں کیا تھا، اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا امی جان، ہمارے پاس باغات آ چکے ہیں، خیبر فتح ہو چکا ہے، مال کی فراوانی ہو چکی ہے، آپ یہ جو آپ کے پاس باغات ہیں انہیں واپس کریں، میں آپ کو دوسرے باغات دیتا ہوں۔ ام ایمن نے عرض کیا نہیں، میں نہیں کروں گی۔ رسول اللہ کو انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 1 کے 2 دوں گا، میں آپ کے پاس 5 ہے، میں 10 دوں گا۔ ام ایمن نے پھر بھی کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا 10 دوں گا، 15 دوں گا، 20 دوں گا، 25 دوں گا۔ ام ایمن انکار کرتی رہی۔ اخیر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کے 10 باغات دوں گا، تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کتنا مقام تھا، ماں کا کتنا بڑا مرتبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اور آج کا نوجوان ماں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے کہ تربیت ہماری اچھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو معمول تھا، معمول کے مطابق وہ اپنے والدہ سے ملتے ہیں اور بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ آخر کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں تمہارے اوپر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ امی جان، بات ہی کچھ ایسی ہے جو خوش کر دے رہی ہے، جس کی وجہ سے میں خوش ہوں۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ ابھی میں جس سفر سے آیا ہوں اس میں 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کر کے اسلام کو فالو کرنے کا، اسلام پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس وجہ سے امی جان میں خوش ہوں۔ یہ سن کر بجائے اس کے کہ والدہ بھی خوش ہوتیں اور بیٹے کو شاباشی دیتیں، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہمارا ہے۔
اب انہوں نے جب یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گئے کہ بھائی کام تو ہم نے کیا، اللہ نے لوگوں کو اسلام کی ہدایت، اسلام کی نعمت سے ہمارے ذریعے نوازا، تو امی جان آپ کی یہ بات کیسے صحیح ہے؟ آپ ذرا مجھے ایکسپلین کر کے بتائیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سچ بول رہی ہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی جو والدہ تھیں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، جب تم بچے تھے، تمہاری عمر دودھ پینے کی تھی، جب تمہیں دودھ کی حاجت ہوتی تھی، تم رویا کرتے تھے، تو میں سب سے پہلے جاتی تھی اور وضو بناتی تھی، تمہیں روتا ہوا چھوڑ کر کے میں وضو بناتی تھی، اس کے بعد آتی تھی پھر تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ یہ اس دودھ پلانے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پہ 7 لاکھ لوگوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور 70 لاکھ مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دی۔ تو یہ دیکھیے ماں کا کردار کتنا بڑا رول یہاں پہ ادا کر رہا ہے۔ آج کی ماؤں کا حال کیا ہے؟ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، سیریل چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ایسے میں بچے کی تربیت کیا ہوگی، بچے کی پرورش کیا ہوگی؟ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر والد والدہ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکالتا ہے۔ وہی بچے بڑے ہو کر کے وبال جان بنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن میں ان کی پرورش ویسی نہیں کی۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس میں والد اور والدہ کو نیک صالح بن کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی کہ ایک دن کے بچے کے سامنے بھی والد اور والدہ کو اس قدر احتیاط سے رہنا چاہیے کہ جیسے وہ 1 سال نہیں بلکہ ایک نوجوان بچہ ہے، کیونکہ اس کا جو کیمرہ ہے، CCTV کیمرہ جو اللہ رب العزت نے اسے دی ہے، اس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے، آپ کے کردار کو، آپ کی بات چیت کو وہ کیپچر کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، خاص طور سے اس بچے کے ساتھ جو دودھ پی رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے اولاد کی پیدائش کے بعد، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بشارت دینے کی بات پچھلے جمعے میں عرض کی گئی تھی کہ اچھے القاب سے، اچھے وشز سے، اچھی امیدوں کے ساتھ والدین کو مبارکباد دی جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر باری آتی ہے نام رکھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون باسمائکم وباسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہذا تم نام اپنے اچھے رکھو۔ آج بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، والد صاحب کچھ الگ نام سے پکار رہے ہیں، والدہ ہیں کچھ الگ نام سے پکار رہی ہیں، دادا جان کچھ الگ نام سے پکار رہے ہیں، دادی جان کچھ الگ نام سے پکار رہی ہیں، یعنی جتنے لوگ ہیں اتنے نام ہیں اس بچے کی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور نام بھی عجیب و غریب، پپو، لپو، چپو، ٹپو، منٹو، سنٹو، ببلو، ڈبلو، گبلو، لٹو، پٹو، کیا کیا کس طرح کے نام لوگوں نے رکھ رکھے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب اسمائکم الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم یہ نام رکھیں، ہمیں شوق لگتا ہے کہ ہم کوئی نیا نام رکھیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ بھائی مجھے نام رکھنا ہے ذرا بتاؤ، آپ اسے بتائیں محمد، وہ بولے گا نہیں یہ بہت پرانا نام ہے، پیغمبر کی بے ادبی ہو جائے گی۔ سلیمان رکھ لو، نہیں سلیمان بھی پیغمبر کا نام ہے، اس سے بھی بے ادبی ہوگی۔ تو پھر کیا رکھو گے؟ تو بتائے گا کہ کوئی یونیک نام بتاؤ، ایسا نام جو سننے میں یونیک لگے۔ اب اس کو بتا دیجئے کوئی اسٹیئرنگ رکھ لو، مسٹر اسٹیئرنگ، ڈمپر، بڑا یونیک نام ہے۔ یونیکنیس میں کیا رکھا ہے؟ نام ہمیں وہ رکھنا چاہیے دیٹ از سیوٹیبل فار اسلام، اسلام کے نزدیک جو اچھا ہو، جو عمدہ ہو، جو مستحسن ہو، جو بہتر ہو۔ اور وہ بہتری اللہ کے رسول نے بتائی کہ ان ناموں میں ہے عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے ناموں میں ہے، مزید دوسرے بھی نام ہیں، تو ان ناموں سے اپنے بچوں کے نام ہمیں رکھنے چاہیے۔ ان احب اسمائکم الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن۔ عورتوں کے نام کتابوں میں آتا ہے کہ عائشہ ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہیں،
یہ سارے نام ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی جانب کب فکر کریں گے جب ہمیں یہ خیال ہوگا کہ ہم اپنے بچے کی پرورش اچھی طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو مگن ہیں، منہمک ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں ویل ایجوکیٹڈ بن جائیں، ویل کوالیفائڈ بن جائیں، لیکن دینی تعلیم کی حالت کیا ہے کہ الف سے اللہ بھی نہیں معلوم ہے، با سے بیت اللہ بھی نہیں معلوم ہے، الف با تا سا کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اس کا اثر تو میرے دوستو پھر بڑھنے کے بعد ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِأَهْلِهِ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، کہ اپنے والد اپنے بچے کو کوئی شخص پرورش کرتا ہے تو اس کے لیے 1 سا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی 1 سا تقریباً 3.5 کلو گندم، عرب کے زمانے، عرب کے اندر جو ہے گندم بڑی قیمتی ہوا کرتا تھا، تو اگر کوئی شخص 1 سا گندم صدقہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کر دے، تو یہ اس کے لیے بڑی بہتر بات ہے، بڑی ثواب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اس کے لیے بڑا اجر لکھیں گے۔ یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے، اور ماں کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے میرے دوستو۔ ماں کے جو رنگ ڈھنگ ہیں، جو چال چلن ہیں، وہ بچہ دیکھتا ہے، کیپچر کر رہا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم بچوں کے سامنے اسی طرح لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، بچے کی عمر 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، بچے کو کیا معلوم۔ اب بچے سے ہی دادی اماں بلاتی ہے، پوچھتی ہے کہ امی کیا بول رہی تھی، امی بلاتی ہے، پوچھتی ہے دادی اماں کیا بول رہی تھی، یعنی ایک دوسرے کی چغلی بچے سے کرواتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ بچے کے اندر وہی باتیں پیدا ہوں گی۔ بعد میں بڑھنے کے بعد بچے کے اندر یہ گلٹ نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے چغلی کر کے، کیونکہ بچپنے سے اسے یہ سکھایا گیا کہ چغلی کرو، غیبت کرو۔ یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بچوں کو پال کر کے پرورش کر کے دکھایا۔ آپ کی جو بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے دیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ دیکھیں ان کی سوانح کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کیا تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ تربیت آج ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اپنے بچوں کی پرورش کے پیچھے اپنا تن من دھن نہیں لگاتے ہیں، اگر اسی ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے ہم لگ کر کے بچوں کو برباد کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب بچے ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ اور یہ واقعات ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھی بات بتا رہا ہوں۔ کتنے سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ باپ نے بچوں کو پڑھایا، ویل ایجوکیٹڈ بنایا دنیاوی اعتبار سے، اسی 4 بچوں نے ایک باپ کی پرورش نہ کر سکی، ایک باپ جو ان کے اوپر جو ہے بھاری ہو گیا۔ تو یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیونکہ باپ نے انہیں دینی تعلیم نہیں سکھائی، دین کا علم اسے نہیں دیا، دین کی فکر باپ نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کی۔ اس کا انجام میرے دوستو یہ ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہو جائے، دودھ پینے لگے، 7ویں دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ کل غلام رہین بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، کہ 7ویں دن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے نام پہ جانور کو قربان کیا جائے۔ کل غلام رہین، ہر بچہ رہین ہوتا ہے۔ جو بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رہن کیا ہوتا ہے۔ رہین کسی چیز کے بدلے اللہ رب العزت نے آپ کو وہ لڑکا عطا فرمایا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جانور کا قربان کرنا ہے، جانور کی قربانی ہے۔ کل غلام رہین بعقیقتہ، 7ویں دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بعض نے مستحب بھی کہا۔ 7ویں دن سنت عقیقہ کیا جائے، اس کے بعد 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کے سر کو مونڈا جائے، مونڈنے کے بعد اس کے بقدر چاندی کو خیرات کیا جائے، یا پھر چاندی کے برابر جو مال بنتا ہے اس مال کو خیرات کیا جائے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک اور مزید حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم وابنہا، کہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائے، ایک کان میں اقامت کہی جائے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کے بدن پر شیطان کچوکے نہ لگاتا ہو، اسے تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد، شیطان کچوکے مارتا ہے جس سے بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ اور اذان کے بارے میں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو شیطان واپس آتا ہے، پھر جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اذان اور اقامت میں وہ تاثیر رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ جس طرح انسان کو بندوق سے انسان کے اوپر فائر کیا جائے، انکاؤنٹر کیا جائے، تو جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے اسی طرح اذان سے تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ کہی نہیں، انہوں نے کر کے دکھلایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک کان میں اذان کہی اور ایک کان میں اقامت کہی۔ بچے کی خوشخبری تو دینی ہی دینی ہے، اس کی تحنیک کرنی۔ تحنیک کے بارے میں عرض کرنا بھول گیا، تحنیک کہتے ہیں کہ کھجور کو چبا کر کے بچے کے تالو پر رکھنا کسی بزرگ کے ذریعے سے، یہ بھی مستحب قرار دیا ہے علماء نے۔ جب بچے کی ولادت ہو تو اذان کہلائی جائے، تحنیک کروائی جائے۔ تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی ہے، بہت سے صحابہ کی ہے، اور طریقہ اس کا یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے جو نرم ہو اور کسی بزرگ کے پاس چلا جائے، اس بزرگ کے ہاتھوں اس کھجور کو دیا جائے، وہ بزرگ اسے چبائیں۔ بزرگ میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے، دادی اماں ہے، نانی اماں ہے، تو ان کی زبان سے بھی کیا ہے، ان کے دانتوں سے بھی اسے چبوا کر کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اسے تحنیک کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ جب بزرگ کی زبان چونکہ ذکر اللہ سے تر رہتی ہے، تو جب اس کی زبان سے ملی ہوئی چیز، مس چیز، ٹچڈ چیز جب بچے کی زبان پہ آئے گی تو بچے کے اندر بھی وہی جذبات پیدا ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ رب العزت کا وہ فرما بردار بنے گا۔ تحنیک کے پیچھے یہ حکمت علماء نے لکھی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر تو ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، provided we have to act upon that، شرط یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ساری باتیں سننے کی ہے اور سنانے کی ہے۔ اللہ نے دو کان دیے، ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا، ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیثیں ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرو، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور باضابطہ طریقہ بھی بتایا، ہر اعتبار سے بتایا، ہر گوشے ہر پہلو کو شامل ہے اسلام۔ آپ کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ تو جب ہم تربیت پہ دھیان دیں گے تب جا کر کے ہمارا بچہ ایک کامیاب بچہ بنے گا، دنیاوی طور پر بھی انشاءاللہ اور اخروی طور پر بھی کامیاب بنے گا۔ ابھی کرسمس آنے والا ہے، دیکھیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار میں انہیں وش کرتے ہیں میری کرسمس کے نام پہ، جو کہ ٹوٹلی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی سخت بات کی ہے۔ اگر آپ انہیں میری کرسمس کہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ انڈورس کر رہے ہیں، یو آر انڈورسنگ دیم دیئر ریلیجن، یو آر سپورٹنگ دیم۔ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کس بات کی وہ خوشی مناتے ہیں؟ یہ جو کرسمس آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، جبکہ حقیقی معلوم ہی نہیں ہے حقیقت ہمیں کہ عیسیٰ کی ولادت کب ہوئی علیہ السلام، اور صرف
یہی نہیں کہ وہ عیسیٰ کی ولادت مانتے ہیں علیہ السلام، بلکہ انہیں یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر آپ انہیں وش کرتے ہیں دیٹ مینس یو آر سپورٹنگ دیئر ریلیجن، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ریلیجن کو کیا ہے، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ انہوں نے جو بات کی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہی ان کا کلیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین دھس جائے، پھٹ جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے لڑکا بنا لیا۔ تو یہ ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا بلیف ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان بچے جاتے ہیں میری کرسمس، بھائی ساتھی ہمارا ہم کیوں نہ کریں، وہ ہمیں عید پہ کہتا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، عید میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کسی دوسرے موقع پر آپ اسے وش کر لیجئے، خوشی کا کسی دوسرے کام پر اسے مبارکباد دے دیجئے، بٹ ناؤ اسلام ڈز ناٹ الاؤ یو ٹو کنگریچولیٹ دیم اسپیشلی بائی میری کرسمس۔ اس پر اسلام آپ کو الاؤ نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کی تربیت اگر صحیح رہے گی تبھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تربیت صحیح نہیں رہے گی، بھائی کہنے والے کا کام کہنا ہے، ہمارا کام سننا ہے۔ اگر ہم آج نہیں کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ کو ناراض کرنا منظور ہے، بٹ وی آر ناٹ ایگری کہ ہمارے دوست ناراض ہو جائیں۔ ہمیں اس پر اتفاق نہیں ہے، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہیں ہمارا دوست ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اس فکر کو لے کر کے کفر تک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ یاد رکھیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو انڈورس کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو، تو آپ اپنی ایمان کی خبر لیجیے۔ اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو، کیونکہ توحید از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر، اللہ ول نیور ایور فارگیو یو ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اف یو ورشپ ادر دین گاڈ۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی آپ عبادت کرتے ہو، یو ول نیور ایور بی فارگیون، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک شوہر اپنی بیوی میں شراکت پسند نہیں کرتا، تو کیا اللہ کی غیرت ایک شوہر سے بھی کم ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو کرسمس کے حوالے سے ذہن میں بات آئی تو میں نے چاہا کہ عرض کر دوں، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ کانوینٹ اسکولوں میں جو بچے جا کر کے پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایک ایک گھنٹے تک پوجا پاٹ کرایا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، اپنے اسکولز قائم کر لیں، تو جو ایک گھنٹہ اس کے پوجا پاٹ میں لگ رہے ہیں، ہم کلمہ نماز سکھائیں گے اس ایک گھنٹے میں، اس پراتھنے میں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وی ہیو ٹو یونائٹ، ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، اتحاد ہمارے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، کرسمس کے حوالے سے خاص طور سے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے کوئی دوست ہوں، یقیناً ہوں گے، تو نیور ایور کنگریچولیٹ دیم ایز اے میری کرسمس۔ کبھی بھی آپ انہیں میری کرسمس کے نام پہ کنگریچولیٹ مت کیجیے گا۔ آپ یہ بات بتائیے، بقرعید پہ کبھی کوئی آپ کو خوشخبری دیا ہے؟ کیوں نہیں دیتے لوگ؟ سوچئے، جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے ریلیجن کے ماننے والے ہیں، کبھی آپ کے بعد آپ کو جس طرح عید میں مبارکباد دیتے ہیں، بقرعید میں آپ کو انہوں نے دیا؟ کبھی نہیں دیتے وہ۔ تو بھائی ایک جگہ وہ نہیں دے رہے، ہم بھی نہیں دیں گے یہاں پہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر اس کام سے مسلمان کو اسلام روکتا ہے، اسلام پروہیبٹ کرتا ہے جس میں شرک کا شائبہ ہو، یا جس سے ان کی عقیدت میں، ان کے عقیدے میں پختگی ثابت ہو رہی ہو۔ یعنی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میری کرسمس، اٹ مینس کہ وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جبکہ قرآن کریم نے علی الاعلان کہہ دیا کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے علی الاعلان کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اور اس سے پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ جنہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں تو یاد رکھیے، میں بار بار اس لیے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو نہ سن سکیں وہ دوبارہ سن لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کسی کو میری کرسمس، اٹ مینس کہ آپ کا ریلیجن خطرے میں ہے، اور یہ افواہ ہندو خطرے میں ہے والا نہیں ہے، حقیقتاً خطرے میں ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات پر دھیان دیں، اور میری کرسمس ابھی کل ہی شاید آنے والا ہے، کل یا پرسوں،
کرسمس، تو اس کا خیال رکھیں۔ کوئی ضرورت نہیں، اسلام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اسلام کے اوپر ہمیں ہر چیز، ہم اپنے خاندان کو کٹا سکتے ہیں، مرا سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اسلام پہ وی ول نیور کمپرومائز آن اسلام۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔